بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، تقریباً 1000 سال قبل فارس میں واقع ایک درسگاہ میں 3 ذہین ترین اور ہوشیار طالب علم دوستوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے مطابق تینوں میں سے جو بھی سب سے پہلے کسی بڑے رتبے یا عہدے تک پہنچا تو وہ باقی دوستوں کو اپنی منصب و دولت میں شریک کرنے کا پابند ہوگا۔ اس معاہدہ پر تینوں دوستوں نے دستخط بھی ثبت کر لیے تھے۔ چند سالوں بعد ان میں سے ایک تو سلطان الپ ارسلان کے بعد سلجوقوں کا حکمران بن گیا، جسے نظام الملک توسی کہا جاتا ہے۔ دوسرا دوست عمر خیام تھا، جس نے ایک کیمیاء دان اور شاعر کے طور پر شہرت پائی۔ ان کا تیسرا دوست حسن بن صباح تھا، جس کی شہرت دونوں دوستوں کے برعکس رہی۔ اس کا پیغام دلکش اور طریقہ دل فریب تھا۔ اس نے عقابوں کا نشیمن اپنا ٹھکانہ بنایا اور یہی اس کا پایا تخت بنا۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخری چند عشروں میں عقلوں کو مسخر اور نظروں کو گرویدہ بنانے والا وہ شرانگیز فتنہ اٹھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عرب و عجم کی اسلامی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ہماری آج کی ڈاکومنٹری کا عنوان نظاریہ تحریک کا بانی حسن بن صباح ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے بات ہوگی، مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، حسن الصباح کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن صباح تھا۔ 1135 عیسوی کو ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی نسبت یمن کے مشہور حمیری خاندان کے ساتھ جوڑی تھی، مگر اسے یہ بات ناپسند تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں۔ یہ اپنے مریدوں سے بس اتنا ہی کہتا کہ مجھے اپنے امام کا مخلص ساتھی کہا جائے۔ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ 7 برس کی عمر سے ہی مجھے علوم سے گہرا لگاؤ تھا۔ میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا، جبکہ 17 سال کی عمر تک میں نے کافی علم حاصل کر لیا تھا۔ اس نے ریاضی، نجوم اور جادو طلسمی علوم بھی حاصل کیے۔ جب اہل سنت والجماعہ کے ایک بڑے عالم دین امام موفق نے نیشاپور میں مسند درس سنبھال لیا تو علی اپنے بیٹے حسن کو اس کے پاس لے آیا۔ دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ قم واپس آ گیا۔ اس دوران اس کی ملاقات امیرہ زرآب نامی اسماعیلی مبلغ سے ہوئی، جنہوں نے حسن کے زرخیز دماغ کی خوب آبیاری کی اور حسن بہت جلد اسماعیلی بن گیا۔ حسن بن صباح 467 ہجری کو اصفہان آ گیا اور ایک بہت بڑے اسماعیلی داعی شیخ احمد بن عبد المالک بن عطاش کی نیابت اختیار کر لی۔ پھر وہاں سے آذربائیجان اور دمشق سے ہوتے ہوئے مصر آ گیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے بھی اسے انعام و اکرام سے نوازا، مگر اسے خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مصر کے حکمرانوں نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، مگر کچھ عرصہ بعد اسے حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قید خانے کی دیوار منہدم ہو گئی، جس نے ابن صباح کو قید سے فرار ہونے میں مدد دی۔ اس دوران اس نے لوگوں کے سامنے ایسی پیشن گوئیاں کیں کہ لوگ اس کے علم و کرامات کے قائل ہو گئے، اور اسی طرح اس نے بڑی چالاکی سے متبعین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو نہ صرف اس کے نظریاتی پیروکار تھے، بلکہ اس کی ہر بات کو ماننے اور تکمیل تک پہنچانے کے لیے بس اشارے کے منتظر رہتے۔ اس وقت ملک شاہ سلجوق حکمران تھا اور نظام الملک توسی اس کا وزیر اعظم تھا۔ حسن بن صباح کو کئی برس قبل دوستی کا معاہدہ یاد تھا، چنانچہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ توسی کے پاس آ گیا۔ نظام الملک توسی نے سفارش کر کے ملک شاہ کا معتمد خاص بنوایا، مگر چند ہی ایام میں ملک شاہ پر حسن کی بدنیتی، بدطینتی
اور سازشی پن عیاں ہو گیا۔ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جس میں وہ بادشاہ سے توسی کی عیب جوئی بیان نہ کرتا۔ ملک شاہ کو چونکہ نظام الملک توسی پر از حد اعتماد تھا، اس لیے اس نے حسن کی باتوں سے تنگ آ کر اسے دربار سے نکال دیا۔ یہی عداوت حسن کے سینے میں پنپتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنے فدائین کے ذریعے نظام الملک توسی کو قتل کر دیا۔ حسن بن صباح فارس کے شہروں بلادیس، کرمان، طبرستان، دامغان اور دوسرے شہروں میں نظار کی دعوت دینے لگا۔ حسن نے اپنی تحریک مازندان کی وادیوں میں زور و شور سے پھیلائی اور جلد ہی فارس اور اصفہان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ 485 ہجری میں ملک شاہ کا انتقال ہوا تو نظاریوں کا زور اور بھی بڑھ گیا۔ ملک شاہ کے بڑے بیٹے نے نظاریوں سے ساز باز کر کے بزور شمشیر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ نظاریوں نے اصفہان اور فارس میں لوٹ مار شروع کر دی تو عوام نے ان کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ حسن بن صباح وہاں سے نکل کر قزوین پہنچا۔ بحیرہ قزوین کے قریب پہاڑیوں کے وسط میں قلعہ میں موجود اور اس کے آس پاس کے لوگوں سے ابن صباح نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ یہ ایک کمبل اوڑھے رکھتا اور نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس قلعے کا مالک اس سے بے حد متاثر ہوا۔ جب ابن صباح نے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا تو اس نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ابن صباح کے پیروکار اس کے بلا درجے کے معتقد اور اطاعت گزار تھے۔ وہ اسے شیخ الجبال کے نام سے یاد کرتے۔ ان کی پیروی کا یہ عالم تھا کہ اس کے ایک اشارے پر وہ کسی بھی کا سر تک قلم کر دیتے۔ درجنوں لوگوں کو ابن صباح نے اپنے فدائین کے ذریعے ان کی خوابگاہوں میں قتل کروا دیا۔ اس قلعے کے اندر مصنوعی جنت، حور و غلمان، شراب و کباب اور موج مستی کا انتظام اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک بڑا قید خانہ اور ٹارچر سیل دوسری طرف تھے۔ ایک حصے میں دعوت کا کام ہوتا تو دوسرے حصے میں فدائین کو تربیت دی جاتی تھی۔ ابن صباح نے لوگوں کو اس جنت کا گرویدہ بنانے کے لیے ایک حیرت انگیز نظام وضع کیا تھا، جہاں فدائیوں کو جنت کے نظارے کروا کر ان سے ہر قسم کا حرام کام لیا جاتا۔ مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو نے چین جاتے ہوئے اس علاقے کا دورہ بھی کیا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے بیچ ایک وسیع باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ ماورائے تصور حسین محلات اور خیمے ہیں جو سونے سے مرصع ہیں۔ باغ کے نیچے شراب، دودھ، پانی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہاں حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہم وقت گاتی اور رقص کرتی ہیں۔ 12 سے 20 برس کی عمر کے لڑکوں کو یہاں لایا جاتا ہے اور انہیں فردوس بری کے نام پر شباب و شراب کے تجربے سے گزارا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی دنیا میں مست، شیخ کے حکم پر کسی کا بھی خون بہانے سے گریز نہیں کرتے۔ قلعہ الموت کے وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الموت ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے عقابوں کا نشیمن۔ اس کا رقبہ 20,000 مربع میٹر ہے اور یہ تہران سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے ابن صباح کا مقابلہ کیا، مگر ابن صباح نے بڑی چالاکی سے اس سے صلح کر لی۔ ابن صباح نے آس پاس کے علاقوں میں قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ کچھ قلعوں کو بزور شمشیر فتح کیا اور کچھ ایسے تھے جہاں کے لوگوں نے اسے اپنا روحانی پیشوا بنا لیا۔ قصہ مختصر، چند ہی سالوں میں اس نے تمام رودبار اور کوہستان کے علاقوں میں اپنی عملداری قائم کر لی۔ ابن صباح کو خوب معلوم تھا کہ اس کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ سلجوقوں یا دوسرے طاقتور دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے اس نے حکمرانوں، وزیروں، سپہ سالاروں، شہزادوں اور مخالف مذہبی علماء پر ٹارگٹ کلنگ کے وار کرنے کا طریقہ اپنایا اور یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب بھی رہا۔ نظام الملک توسی کی طرح سینکڑوں حکمران اور علماء اس کی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔
ابن صباح کے معتقدین اور فدائین کو تاریخ نے نہ صرف نظاری یا اسماعیلی لکھا ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے حشاشین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ایسیشن کا لفظ اسی حشاشین سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب کسی مطلوب اہم شخصیت کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ ابن صباح ہی کی پیداوار ہے۔ بعض لوگ حشاشین کی اس طرح توجیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ابن صباح کے معتقد چرس اور نشاور ادویات کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، اس لیے حشاشین کا نام ان پر لاگو ہو گیا۔ اس ضمن میں مورخ اس توجیہ کو کمزور گردانتے ہیں۔ حسن بن صباح کے متعلق کتب تاریخ میں آیا ہے کہ یہ کٹر اصول پسند منتظم تھے۔ اس نے ایک نظریاتی بنیاد پر اپنی لنکا بنائی اور اسے لوگوں کے لیے پرہیبت بنا دیا۔ اپنی اصول پسندی پر اس نے اس حد تک عمل کیا کہ اپنے ایک شرابی بیٹے اور دوسرے قاتل بیٹے کو مجرم کی سزا دے کر مروا ڈالا۔ حسن بن صباح نے 1190 عیسوی کو 40 سال کی عمر میں قلعہ الموت پر قبضہ کیا اور 35 سال تک قلعہ کے اندر رہا، اور ایک اور قول کے مطابق 29 برس رہ کر انتقال کیا۔ چونکہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے ایک وفادار داعی کیا امید بزرگ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جس نے ایک عرصہ تک حکومت کی۔ حسن بن صباح کے بعد کیا بزرگ امید، محمد بزرگ امید، حسن علی ذکرہ السلام، امام نور الدین محمد، امام جلال الدین حسن، امام علاء الدین محمد اور امام رکن الدین خورشاہ اس دیومالائی قلعے کے حاکم رہے، یہاں تک کہ 1256 عیسوی کو منگول افواج نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ مورخین کے مطابق خورشاہ نے خود منگولوں کی مدد کی، مگر وہ بھی قلعہ فتح کرنے کے بعد منگول افواج کی تلوار سے نہ بچ سکا اور ایک غدار کی موت پائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں ان بدترین لوگوں کا خاتمہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکیم و قدیر ذات ہے۔ ناظرین محترم، تو کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اپنی رائے ضرور تحریر کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔